ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قابل احترام اہل علم حضرات، شہر ہریہر کے باعزت علماء کرام، ذمہ داران جمعیت و جماعت، معزز حاضرین اور باعزت خواتین ملت، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد جس عنوان کے تعلق سے مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں، وہ کچھ علمی عنوان ہے اور اپنے اندر کافی تفصیل وہ رکھتا ہے۔ میں کوشش اس بات کی کروں گا کہ ان مختلف شکلوں میں جس میں سودی لین دین ہمارے معاشرے میں جگہ بنا چکا ہے، اس کی کچھ شکلیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہر نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ معزز حاضرین، جیسے آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہماری پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کی توحید ہے، اسی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اور جو بندہ اپنے اس مقصد سے غافل زندگی گزار دے، اس کی زندگی دنیا میں اس کے لیے وبال جان اور آخرت میں عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو میری عبادت کی خاطر پیدا کیا، میری توحید کی خاطر میں نے پیدا کیا ہے۔ اور معزز حاضرین، عبادتیں بھی وہ عبادتیں ہوں گی جس کا ثبوت قرآن یا احادیث سے ہمیں ملتا ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو عبادات کے طور پہ کیا ہو، وہی صرف عبادتیں اللہ کے نزدیک عبادتیں کہلاتی ہیں۔ اس سے ہٹ کر کے ماں باپ کے رسم و رواج، قبیلے کی عادتیں، نفسانی خواہشات اور اپنی ریاستیں، یہ عبادات کا درجہ کبھی نہیں پا سکتی۔ اور کوئی بھی عبادت اسی وقت قبول ہوگی جب وہ خالصتاً اللہ کے لیے کی گئی ہو اور نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کی گئی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے زندگی ہمیں آزمائش کے لیے دی ہے، ہمیں بدن دیا، بدن کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ہمیں ذمہ دار بنایا۔ فرماتے نبی کریم علیہ السلام ان لجسدک علیک حقا، کہ تمہارے اپنے بدن کا تم پر کچھ حق بنتا ہے۔ بدن کے حقوق میں یہ بھی ایک بڑا اہم حق ہے کہ ہم اس کی حفاظت کے لیے غذا کا استعمال کریں، رزق حلال، یہ تمام انبیاء کی سنت رہی ہے۔
یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ نے تمام رسولوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیشہ پاک اور حلال چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزوں کا استعمال کرو، اللہ کے شکر گزار بنو اگر تم حقیقت میں اللہ کی عبادت گزار بننا چاہتے ہو۔ تو معزز حاضرین، جانور بھی اس دنیا میں کھاتے ہیں، انسان بھی اپنی غذا استعمال کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ زندگی امتحان ہے تو ایک مسلمان کی، ایک انسان کی آزمائش ہے کہ وہ حلال اور پاک چیزوں کو غذا کے طور پہ استعمال کرے۔ اور جو انسان اپنے پیٹ میں حلال اور پاک غذا نہ ڈالے، حلال و حرام کی پرواہ نہ کرے، پیسوں کے لینے میں، کمانے میں، رزق کے حاصل کرنے میں جانوروں سے بدتر ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک چیزیں ہی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو بڑا لمبا سفر کر کے اللہ کے گھر پہنچا ہو، سر کے بال پراگندہ ہیں، سفر سے تھکا ہوا ہے، پریشان حال ہے، اپنے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھا کے اللہ سے دعا کر رہا ہے، یا رب یا رب یا رب۔ نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کی غذا حرام کی ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کی غذا حرام پہ ہے، وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك۔ ایسوں کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ ایسوں کی پکار اللہ کہاں سے قبول کرے گا؟ تو معزز حاضرین، یاد رکھیں، حرام کمائی یہ ہماری عبادتوں کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو، اپنے مال کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے تجارتیں رکھی ہیں، خرید و فروخت کو جائز قرار دیا کہ آپ کچھ دیں، سامنے والے سے کچھ لیں، اپنے پاس ضرورت سے کچھ زیادہ ہو اسے ادا کریں، آپ کی ضرورت کا مال جس کے پاس ہو اس سے وہ لیں۔ یہی طریقہ تھا پچھلے زمانے میں، اناج کے بدلے اناج لے لیتے، کسی چیز کے بدلے میں کوئی اور چیز لے لیتے، کرنسیوں کا اتنا رواج نہ تھا، درہم و دینار کا اتنا رواج نہ تھا، چیزوں کے بدلے چیزیں عدل بدل کر لی جاتی تھی۔ خرید و فروخت کو، لے دے کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، لیکن یہ تاکید کر دی کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو۔ اور وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے بیع، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ معزز حاضرین، سود کیا ہے؟ ایزی منی، بڑی آسانی سے حاصل ہونے والا پیسہ، جس میں آپ کو محنت نہیں لگے گی، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ، کسی کی ضرورت کا فائدہ اٹھاؤ، کسی کی حاجت کا فائدہ اٹھاؤ، کسی کی پریشانی کا فائدہ اٹھاؤ، اسے کچھ پیسہ دو بدلے میں زیادہ پیسہ اینٹھو، اسے 10 روپیہ دو بدلے میں 15-20 روپیہ اس سے لو۔ ایزی منی، آسانی سے آنے والی
قیمت، آسانی سے آنے والی روٹی، آسانی سے آنے والا پیسہ بغیر محنت کے۔ معزز حاضرین، یہ ربا جو دوسروں کا خون چوسنے جیسا ہے، دوسروں کی کمائیوں پر ڈاکہ ڈالنے جیسا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اس ربا کو حرام قرار دیا۔ صرف حرام ہی نہیں بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کو آپ دیکھیں، سود کھلانے والا، سود کھانے والا، سود کو لکھنے والا اور سود پر گواہ بننے والا، ان چاروں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ لعنتیں بھیجتے ہیں۔ اتنا بدترین ظلم ہے غریبوں حاجت مندوں کو ان کی ضرورتوں کا استحصال کر کے ان کے پیسوں کو ایٹھنے کا اتنا بدترین عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے نحوست میں اس سے جتنے متعلقین ہیں سب پر لعنتوں کا ذکر کیا کہ لکھنے والے پر لعنت، گواہ بننے والے پر لعنت، کھانے والے پر لعنت، کھلانے والے پر لعنت۔ یعنی جو بھی سودی لین دین کرتے ہیں سب لعنت زدہ ہیں، سب لعنت زدہ ہو جاتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام کے صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جنت و جہنم کی سیر کرائی گئی، جہنم میں ہونے والے کئی گناہ اللہ کے نبی کو دکھائے گئے، اس میں سے ایک گناہگار کو آپ نے دیکھا کہ خون کی نہر بہہ رہی ہے، درمیان میں ایک آدمی ٹھہرا ہے اور نہر کے کنارے ایک اور آدمی ٹھہرا ہے۔ نہر کے کنارے ٹھہرے آدمی کے پاس بہت سے پتھر پڑے ہیں، اور جب نہر کے درمیان کا آدمی اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکل کر کنارے کی طرف بڑھتے ہوئے آنے کی کوشش کرتا ہے تو نہر کے کنارے ٹھہرا ہوا آدمی پتھر اٹھا کر اسے پھینک کے مارتا ہے۔ اس کی مار سے، اس کے پتھر پھینکنے سے پلٹ کر کے دوبارہ اسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نکلا تھا، پھر دوبارہ نکلتا ہے کہ اپنے آپ کو بچائے۔ نہر کے کنارے آنا چاہتا ہے، کنارے پر ٹھہرا شخص پھر دوبارہ پتھر مارتا ہے، پھر وہیں اسے پہنچا دیتا ہے۔ یہ سلسلہ لگا ہے۔ اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ سود خور ہیں، یہ سود کھانے والے ہیں۔ تو معزز حاضرین، سود خوری بڑا لعنتی عمل ہے، سود خوری بڑا لعنتی عمل ہے، سود خوری نحوست والا عمل ہے، سود خوری برکتوں کو چھیننے والا عمل ہے، سود خوری انسان کی زندگی سے سکون اڑانے والا عمل ہے۔ بلکہ سود خوری کے تعلق سے اللہ کے اس فرمان کو آپ دیکھ لیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ اور دیکھو زندگی میں کبھی سود لے لیا ہو، کچھ بقیہ ہو، بقایا ہو، جو ہو سب چھوڑ دو، سود کے معاملات ختم کر دو۔ ذروا ما بقی من الربا، اگر ایمان ہے تمہارے دلوں میں، ایمان والے ہو تم، سود سے اپنے ہاتھ دھو لو۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، سود خوروں سے اللہ کہے گا، کہا جائے گا جاؤ تمہارا ہتھیار لے کے آؤ، اللہ سے جنگ کرنی ہے، جاؤ تمہارا ہتھیار لاؤ، اللہ سے جنگ کرنی ہے۔ معزز حاضرین، آخرت برباد ہو جائے گی، سود خوری نہیں چھوڑیں گے، سود کا لین دین باقی رکھیں گے، سودی کاروبار میں گواہ بنیں گے، سودی کاروبار کو لکھیں گے، سودی کاروبار میں کسی بھی طریقے کی مشارکت ہوگی تو یاد رکھیں دنیاوی زندگی تو نحوستوں کا شکار ہوگی ہی، قیامت میں اللہ سے جنگ کا اعلان ہوگا۔ معزز حاضرین،
سود بڑی بدترین لعنت ہے۔ چاہیے یہ کہ ہم اپنی غذا کے لیے تجارتوں کے محتاج ہیں۔ جب تک کچھ بیچیں گے خریدیں گے نہیں، پیسہ نہیں کما پائیں گے۔ تجارتیں بالکل حلال کام ہیں، حلال تجارتیں بڑی برکتوں کا باعث بنتی ہیں۔ حلال تجارتیں ایک مسلمان کو کرنی چاہیے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہمیشہ محنتی ہوتا ہے، یا تو اپنی آخرت کا فائدہ کرتا ہے یا اپنی دنیا کا فائدہ کرتا ہے۔ بیٹھ کے کھانے والا صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہوتا۔ تو معزز حاضرین، جب تجارتیں کرنی ہیں تو تجارتوں کے اصول جاننے چاہیے۔ تجارتیں کرنی ہیں، تجارتوں کے اصول جاننے چاہیے کہ کیا چیز بیچنی جائز ہے، کیا چیز بیچنی حرام ہے، کیسے بیچنا چاہیے، کیا اس کے شروط ہیں، کیا اس کے حدود ہیں، کیا اس کے قیود ہیں، کیا اس کے ضوابط ہیں۔ جب تک یہ نہ جانے تجارت میں جائیں گے تو ایک جانور کی حیثیت ہماری ہو جائے گی۔ صرف اس کو اپنا نفع چاہیے، اپنے پسند کی چیز چاہیے، اپنا مطلب کا چاہیے، چاہے جیسے وہ آتا ہے، چاہے جیسے وہ ملے، چاہے جیسے وہ ملے، جس سے وہ ملے، سامنے والے کی چاہے جو حالت ہو، اپنا فائدہ ہو۔ خود غرض انسان بن جاتا ہے جب اسے شریعت کے اصول، تجارت کے حلال و حرام کا اسے پتہ نہ ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں بازار کو جایا کرتے تھے۔ جو لوگ تجارت اور کاروبار میں لگے ہیں، خرید و فروخت میں لگے ہیں، جا کر کے ان کا امتحان لیتے، ان سے سوالات پوچھتے، خریدنے بیچنے کے کچھ مسئلے دریافت کرتے۔ اگر وہ صحیح سے جواب نہ دے پاتے، اگر انہیں پتہ نہ ہوتا تو اس کو اٹھا کر کے وہاں سے بیچ دیتے، اٹھا کر کے بازار سے نکال دیتے کہ جاؤ پہلے سیکھ کے آؤ کہ کیا کیسے بیچنا خریدنا ہے، اس کے بعد آ کر کے یہاں پہ ہمارے درمیان خرید و فروخت کرنا۔ تو معزز حاضرین، بغیر علم کے، بغیر دینی سمجھ کے، بغیر حلال و حرام کو جانے کے بندہ تجارتیں کرنے لگے، بغیر ان معلومات کے تجارتوں میں کھود جائے تو یاد رکھیں اس کی مثال جانور کی مثال ہوگی، بلکہ جانور سے بدتر ہوگا، جو صرف اپنے نفع کو دیکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز اسے دکھائی نہیں دیتی۔ تو معزز حاضرین، تجارتیں کرنی ضرور ہیں، لیکن معلوم کریں کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہیں۔ اور معزز حاضرین، ایک بات یاد رکھیں، اسلام جن چیزوں سے روکتا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ پیسے سے پیسہ بنائیں بغیر کسی محنت کے۔ اسلام اس سے روکتا ہے۔ محنت چاہیے، یا تو آپ محنت کرو یا سامنے والا محنت کرے۔ بغیر محنت کے پیسے سے پیسہ بنانا، پیسے سے پیسہ بڑھانا، یاد رکھیں اسلام ان چیزوں سے روکتا ہے۔ اسلام میں مضاربت ہے، پیسہ میں لگاؤں، محنت آپ کریں، دونوں مل کر کے بانٹ کے کھائیں، یہ اسلام میں جائز عمل ہے۔ لیکن بغیر کسی محنت کے پیسے کے بدلے پیسہ نکالنا، پیسے کے ذریعے پیسہ بنانا، یاد رکھیں شریعت میں ناجائز عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر وہ خرید و فروخت، خرید و فروخت کے اصول میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ خرید و فروخت کے کیا اصول ہیں، کن اصولوں کی بنیاد پر خرید و فروخت کی جاتی ہے؟ معزز حاضرین، کچھ شرطیں ہیں، مختصر میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ کوئی بھی چیز خریدنی یا بیچنی ہو تو سب سے پہلے بیچنے والا اپنی رضامندی سے بیچے، خریدنے والا اپنی رضامندی سے خریدے۔ دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ زبردستی کسی سے کچھ بکوایا نہیں جاتا، زبردستی کسی کو کچھ بیچا نہیں جانا چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو آدمی بیچ رہا ہو، جو آدمی خرید رہا ہو، اسے بیچنے کا اختیار ہو شریعت میں، خریدنے والے کو خریدنے کا اختیار ہو شریعت میں۔ بچہ جا کر کے کوئی خرید فروخت کر کے آ جائے، دیوانہ جا کر کے اپنی جائیدادیں بیچ کے آ جائے، یا جس کا مال خود اپنا نہیں ہو وہ جا کر کے اپنا کسی اور کا مال بیچ کے آ جائے،
یہ ناجائز خرید و فروخت ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بیچنے والے کو بیچنے کا حق ہو، خریدنے والے کو خریدنے کا حق ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کتنا پیسہ دے رہے ہیں، پیسے آپ کو پتا ہو، 20 روپیہ، 10 روپیہ، 1000 روپیہ، لاکھ روپیہ، اس کے بدلے آپ کو جو مل رہا ہو وہ آپ کو پتا ہو کہ اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنی زمین، اتنا اناج، اتنا فلاں اتنا فلاں۔ یہ بھی بالکل واضح ہونا چاہیے کہ پیسہ کتنا دیا جا رہا ہے، یہ بھی بالکل واضح ہو کہ کیا وہ بدلے میں لیا جا رہا ہے۔ یہ تیسری اور چوتھی شرط ہے کہ دی جانے والی چیز بھی واضح ہو، لی جانے والی چیز بھی مکمل واضح ہو۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ جو آپ دے رہے ہوں وہ آپ دینے پر قادر ہوں، آپ دے سکتے ہوں۔ جو آپ بیچ رہے ہوں اس کے بیچنے پر آپ کو قدرت ہو۔ ایسی چیزیں جیسے مثال علماء نے پیش کی ہے کہ جائیں جا کر کے کہیں کہ اس ایریے میں جتنے پرندے گھوم رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، پورے پرندے میں نے تمہیں بیچ دیے، پکڑ کے کون دے گا؟ دینے کی قدرت ہونی چاہیے، لینے کی قدرت ہونی چاہیے، تبھی وہ چیز خریدی اور بیچی جا سکتی ہے۔ یہ پانچویں شرط ہے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے، خرید و فروخت کے وقت بیچنے والے کی اپنی ملکیت میں وہ چیز ہونی چاہیے، وہ اس کا مالک ہو، کسی اور کی ملکیت اٹھا کے بیچ نہیں سکتا۔ جو چیز موجود ہی نہیں ہے وہ نہیں بیچ سکتا۔ لا تبع ما لیس عندک، اللہ کے نبی نے کہا جو تمہارے پاس نہ ہو اسے مت بیچو۔ تو شرط یہ ہے چھٹی کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ آپ کی ملکیت میں ہو۔ اور ساتویں شرط علماء نے ذکر کی ہے کہ جب آپ خرید و فروخت کریں تو معاملہ ختم کریں، ڈن کر دیں معاملے کو۔ ایسے نہ ہو کہ میں بیچوں گا، اگر فلاں آدمی کہے گا تو میں تیار ہوں بیچنے کے لیے، ورنہ میں تیار نہیں ہوں۔ فلاں آدمی کو پسند آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پسند نہیں ہے۔ خرید و فروخت کرنی ہے تو اس کو ڈن کرنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے مسئلے کو۔ ہاں میں نے بیچ دیا، ہاں میں نے خرید لیا، بے فروخت مکمل ہو جائے۔ اور آٹھویں شرط یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہو اس سے فائدہ حاصل کرنا شریعت میں جائز ہو۔ شراب نہیں بیچی جا سکتی، شراب سے فائدہ ناجائز ہے۔ ایسی چیزیں بیچی جائیں جن کا فائدہ اٹھانا شریعت میں مباح ہو، جائز ہو۔ یہ عام طور پر 8 شرطیں علماء کرام نے ذکر کی ہیں کہ جن کی بنیاد پر خرید و فروخت بالکل جائز ہے۔ معزز حاضرین، اس سے ہٹ کر کے ایسی خرید و فروخت کہ جس کا نفع قسمت پہ ہو، دیکھیں مل جائے تو مل جائے، نہ ملے تو نہ ملے، ایسی خرید و فروخت جائز نہیں ہے شریعت میں۔ دیکھو لگا لو، ملے تو ملے، نہ ملے تو نہ ملے، ایسی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے بالکل واضح ہو، جو خریدا جا رہا ہو بالکل واضح ہو، تمام وضاحت ہونی چاہیے کہ اتنے پیسوں میں، اتنی قیمت میں فلاں چیز فلاں مقدار میں خریدی جا رہی ہے، مکمل ملکیت میں ہو، ہر اعتبار سے صاف ہو، کوئی دھوکہ نہ ہو۔ فرماتے اللہ کے نبی علیہ السلام کہ جب تک خرید و فروخت کرنے والے آپس میں سچائی سے کام لیں گے، وضاحت سے کام لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی اس خرید و فروخت کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ اور جب وہ جھوٹ بولیں گے، چھپا کے بیچیں گے، عیب چھپائیں گے یا کوئی بھی غلط حرکت کریں گے تو ان کی خرید و فروخت کی برکت چھین لی جائے گی، اٹھا لی جائے گی۔ تو معزز حاضرین، یہ اصول ہیں جن اصولوں کی بنیاد پر خرید و فروخت کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اس سے ہٹ کر کے غریبوں کا، محتاجوں کا، ان کی مشکلوں کا فائدہ اٹھا کر کے، ان کو پیسے کا محتاج بنا کر کے، ان کو پیسے دے کر کے اس سے فائدہ خود اٹھانا، یہ شریعت میں ناجائز ہے۔ اور معزز حاضرین، ربا یا سود، جس کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، 2 قسم کا ہوتا ہے، ربا الفضل، ربا النسیئہ۔ ربا الفضل، ربا النسیئہ۔ ربا الفضل یہ ہے کہ آپ 10 روپیہ دیں بدلے میں 12 روپیہ لیں، 100 روپیہ دیں بدلے میں 110 روپیہ لیں، یہ ربا الفضل ہے۔ یہ ربا الفضل ہے، یعنی آپ نے زیادہ لیا،
کم دیا زیادہ لیا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، کسی کی نوٹ پھٹی ہو، جا کر کے دے تو اسے تھوڑے کم پیسے ملتے ہیں، یا پھر کسی کے پاس آپ کو چینج لینا ہو، 100 کی نوٹ آپ کے پاس ہے، چلر آپ کو چاہیے، وہ نوٹ تو 5 روپے دے گا، آپ کو 100 روپے دینے پڑیں گے، یہ ربا الفضل ہے، یہ سود ہے، یہ شریعت میں ناجائز ہے۔ جتنا پیسہ دیں اتنا پیسہ لیں، جتنا پیسہ ملے اتنا پیسہ واپس کریں، ایک پیسہ بھی اگر زیادہ کم ہوا وہ سود شمار ہوتا ہے، ربا الفضل اسے کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم ربا النسیئہ، یعنی تاخیر کے ساتھ پیسہ بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آج آپ کو 1000 دیتا ہوں، آپ مجھے اگلے مہینے 1100 واپس کر دینا، اگلے مہینے 1100 واپس کر دینا، وقت کے بدلے پیسہ، تاخیر کے بدلے پیسہ، وقت کے بدلے پیسہ لگانا، یا ایک ہاتھ لے دے کرتے ہوئے پیسے کو بڑھا کے دینا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، دونوں سود ہیں، یہ دونوں کے دونوں سود ہیں، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ان دونوں سے بچنے کی خاص طور پر اللہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تاکید کی ہے۔ تو معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر 6 چیزوں کو گنا کر کے کہا کہ یہ اموال ربویہ ہیں۔ اس کی تفصیل میں نہ جا کر کے میں آپ کے سامنے کچھ ایسی شکلیں رکھوں گا جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں، ہمارے معاشرے میں لین دین اس کا ہو رہا ہے۔ 1-2 مثالیں پیش کر کے میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ معزز حاضرین، ہمارے معاشرے میں گھروں کا جو معاملہ ہوتا ہے، گھروں سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ جس کسی کے پاس آپ قرض لیں، چاہے بینک سے آپ قرض لیں، بینک آپ کو دے گی 1 لاکھ روپیہ، لیکن آپ کو 2%، 3%، 5% بڑھا کر کے 1,05,000، 1,02,000، 1,00,000 فلاں آپ کو دینا پڑتا ہے۔ نہ ایسا لینا جائز ہے، نہ ایسا دینا جائز ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جا کر کے بینکوں سے یا سنگھا سے یا اس قسم کے کئی اور جو فائنانس کے آفیسر سے دکانیں کھلی ہیں ان سے پیسہ لیں، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ چاہے مجبوری جتنی آ جائے، چاہے تکلیف جتنی ہو، برداشت کر لیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے، طاقت سے بڑھ کے اللہ آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالے گا۔ یہ حرص ہے ہمارے اندر، یہ لالچ ہے ہمارے اندر، یہ دنیا کی ایک محبت ہے ہمارے اندر۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آسانی پر اور آسانی ملے، اور آسانی ملے، اور آسانی ملے۔ جس کے پاس چھوٹی بائک ہو بڑی بائک کی فکر میں لگا ہے، جس کے پاس چھوٹا موبائل ہو بڑا موبائل چاہیے اسے، جس کے پاس چھوٹا گھر ہو بڑا گھر چاہیے، جس کی تجارت چھوٹی ہو بڑی تجارت چاہیے، یعنی جو ہے اس پر قناعت پسندی کرتے ہوئے اپنے آپ کو حلال کے دائرے میں رکھنے کی سوچ بڑی کم ہے۔ دوسروں سے کمپٹیشن، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر تجارت میں آگے بڑھتے جانا، دنیاوی ساز و سامان میں آگے بڑھنا۔ کتنے ایسے ہیں جو انسٹالمنٹس پر موبائل لے لیتے ہیں، گاڑیاں لے لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خرید لیتے ہیں، جبکہ ان کی ضرورت پوری ہو رہی تھی پچھلے موبائل سے، پچھلی گاڑی سے، بینک سے لون لے لیا، دکان والے سے لون لے لیا، اور بدلے میں 1000 کی چیز 1,500 پڑ گئی۔ معزز حاضرین، جو بھی پیسہ بینک سے، فائنانس سے، سنگھا سے، جہاں سے لیا جائے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے خاندانوں میں کفالتوں کا انتظام ہونا چاہیے، خاندان اتنے مضبوط ہوں کہ خاندان میں کوئی پریشان حال ہو تو سب مل کے اس کی مدد کریں۔ جماعت و جمعیت میں ایسی مضبوطی ہونی چاہیے، تکافل ہونا چاہیے کہ جہاں پہ کوئی مجبور ہو جائے تو اس کی مدد کی جائے، اور جو مدد لے رہا ہو وہ سچا ایماندار ہو، مدد فوری واپس کرے، قرض فوری واپس کرے، ایماندار ہو، محنتی ہو۔ یہ سب آپس میں مل کے ہوگا تو حرام سے بچ پائیں گے، حرام کاریاں ہمارے معاشرے سے نکلیں گی، ورنہ اور پنپتی جائیں گی اور بڑھتی جائیں گی۔ تو میں فکر کر رہا تھا کہ گھروں کو لوگ لیز پہ لیتے ہیں، لیز کے تعلق سے مختلف فتاوی میں بھی کافی اختلاف لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ بات بالکل صاف ہے
کہ لیز پہ گھر لینا، لیز پہ دکان لینا، لیز پہ کوئی جائیداد لینا، یہ شریعت میں ناجائز ہے۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ کو ایک گھر لینا ہے، 5 لاکھ روپیہ آپ دے دیں گے، 3 سال کے لیے آپ کو گھر مل جائے گا، آپ کو کوئی ضرورت نہیں کچھ کرایہ دینے کی، یا برائے نام نامنل 100 200 500 ہزار روپیہ دے دو تو دے دو۔ وہ گھر ہوگا حقیقت میں 7-8 ہزار روپیہ کرایہ کا۔ 5 لاکھ آپ نے دے دیے، 3 سال کے لیے آپ کی ملکیت میں آ گیا، آپ استعمال کر رہے ہیں۔ 7-8 ہزار جو آپ اگر 5 لاکھ نہ دے دے تو آپ کو خرچ کرنے پڑتے، وہ آپ کے سیو ہو گئے۔ ذرا غور کریں، اگر 5 لاکھ نہ دیتے تو اس گھر کے لیے آپ کو 7 ہزار کرایہ دینا پڑتا، تو 3 سال کے لیے 7 ہزار جو آپ دے سکتے تھے، دینا چاہیے تھا، وہ آپ کے پیسے سیو ہو گئے۔ کس کے بدلے میں؟ آپ کے 5 لاکھ کے بدلے میں، 5 لاکھ کے بدلے میں۔ یہ قرض بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ایک نئی شکل ہے، ایک نئی شکل بنا لی گئی ہے، نئے قرض ہے، نئے مدد ہے، نئے رہن ہے۔ کیا ہے آخر یہ؟ اسی لیے کہتے ہیں علماء کرام کہ اسلام میں ڈیلنگز صاف ہونی چاہیے۔ کرایہ ہے صرف کرایہ ہو، یا پھر اعارتاً دے رہے ہوں، عاریتاً دے رہے ہوں، ایسے ہی دے رہے ہوں ویسے دے دیں، خرید رہے ہوں خرید لیں، خریدنے کو، کرائے کو، عاریتاً کو، سب کو ملا کر کے ایک نئی شکل پیدا کریں، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ 2 خرید و فروخت کو ایک میں ملا کر کے ایک نہیں بنایا جا سکتا، ہر خرید و فروخت الگ الگ ہونی چاہیے۔ تو میں نے جو مثال آپ کے سامنے پیش کی، آپ کو 3 سال کے لیے گھر چاہیے، 7 ہزار کرایہ اس کا منیمم آپ کو کم سے کم دینا پڑے گا، آپ نے 5 لاکھ دے دیے، 7 ہزار کے حساب سے آپ 36 مہینوں کا کرایہ لگا لیں، آپ نے اپنے پیسے سیو کر لیے۔ کس کے بدلے؟ 5 لاکھ کے بدلے۔ اب وہی 5 لاکھ آپ نے بینک میں رکھ دیے، گھر ور نہیں لیا آپ نے، اس کا کچھ لگ کے آئے گا سود؟ وہ پیسوں کی شکل میں آتا ہے، یہ نفع کی شکل میں آتا ہے۔ اس میں پیسہ آ کے جیب میں پڑتا ہے، اس میں جیب کا پیسہ نکلتا نہیں ہے۔ یہی تو سود ہوا، یہی تو سود ہے کہ پیسوں کے بدلے پیسہ کمایا جائے۔ ہاں تجارت کرتے، محنت کرتے، بالکل جائز ہوتا، تجارت و محنت سے ہٹ کر کے صرف پیسہ دے کر کے پیسے کے بدلے پیسہ کمانا بغیر کسی محنت کے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بہت عام ہے ہمارے درمیان، بہت عام ہے ہمارے درمیان۔ ہو سکتا ہے پچھلے کچھ صدی پہلے یا کچھ عشرہ پہلے کے علماء نے فتاوی دیے ہوں گے، لیکن جب بات صاف ہو جائے تو معاملے کو ختم کر دینا چاہیے، معاملے کو صاف کر لینا چاہیے۔ یہ ایک مثال ہے جو ہمارے درمیان بڑی عام ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال جو ہمارے درمیان عام بھی ہے اور ایک مصیبت بن کے ہمارے سروں پہ آئی بھی ہے، وہ ہے کریڈٹ کارڈز۔ بینک سے کریڈٹ کارڈ آپ لے لیں، آپ کو بینک قرض دیتی ہے، چلو 1 تاریخ سے 30 تاریخ تک تم 50 ہزار خرچ کر لو، ایک ساتھ 50 نکال لو، ذرے ذرے کر کے 50 نکال لو، ٹھیک ہے سب کچھ کر لو، لیکن اگلے مہینے 5 سے پہلے 50 بینک میں واپس آپ کو بھر دینی چاہیے۔ اگر 5 سے 1 منٹ بھی آگے بڑھ گیا تو آپ کو سود دینا پڑے گا، آپ کو سود دینا پڑے گا۔ تو کئی لوگ اس وہم و گمان کا شکار ہیں کہ اگر ہم 5 سے پہلے دے دیتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، 5 سے پہلے ہم دے دیتے ہیں، اس مہینہ پورا استعمال کریں گے، 5 تاریخ کے آنے سے پہلے 3-4 تاریخ کو پورے 50 ہزار باندھ دے کے بینک میں جا کر کے، ایک تعاون ہے، ایک مدد ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن در حقیقت جائز نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلی چیز بینک جو کہ سودی کاروبار پر پوری اپنی بنیاد رکھے ہوئے ہیں، بینک سے کسی بھی قسم کا ٹرانزیکشن یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ جیسے کئی امپلائیز ہوتے ہیں جن کی تنخواہیں بینک سے ہی آتی ہیں، کئی جگہ آپ کو بینک کے کارڈ کے بغیر آپ کا کام نہیں چلے گا، وہاں پر آپ مجبور ہیں، مجبوری اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہاں کس نے آپ کو مجبور کیا کہ کریڈٹ کارڈ لو، لے کر کے اپنے خرچے کرو؟ کتنے نوجوان آپ خود جانتے ہیں کریڈٹ کارڈ پر کافی پیسہ لے لیا، تاریخ آ گئی نہیں دے سکے، کافی وقت گزر گیا، وہ چیز کو نیلام کرنا پڑا، گاڑیاں نیلام ہو جاتی ہیں، گھر نیلام ہو جاتے ہیں، لگی پونجی سب ضائع ہو جاتی ہے۔
یہ سودی کاروبار ہم نے بنا لیا ہے، یہ سب سے پہلی چیز۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ جب آپ وہ جو کریڈٹ کارڈ آپ کو ملتا ہے اس پہ آپ کو کہیں سائن کرنی پڑتی ہے، اس کے جو کنڈیشنز ہوتے ہیں، ٹرمز ہوتے ہیں، اس میں باقاعدہ لکھا گیا ہوتا ہے کہ اگر 5 تاریخ ہو جائے تو میں اتنا بڑھ کے دوں گا۔ تو گویا آپ اقرار کر لیے کہ میں سود دوں گا۔ حرام کا آپ نے اقرار کر لیا، حرام عمل کا آپ نے ارادہ کر لیا، اقرار کر لیا، اگرچہ عملی طور پر آپ نہ دینے کی نیت رکھتے ہوں، لیکن اقرار تو آپ نے کیا، سائن تو آپ نے کی، یا جو بھی اس کا ڈیجیٹل طریقہ ہوا طریقہ آپ نے اختیار کیا۔ یہ کہاں کا جائز کام ہے؟ اور تیسری چیز دیکھیے، اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اتنا آپ کام کریں، جتنا پیسہ ہے اتنا آپ خرچ کریں، جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلائیں۔ کریڈٹ کارڈ کے عام طور پر جو لوگ عادی ہوتے ہیں وہ اپنی طاقت سے کچھ بڑھ کے خرچ کر لیتے ہیں، پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنے آپ پر لانے والی مصیبت ہے، یہ ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے۔ معزز حاضرین، یہ سودی کاروبار ہے جو ہمارے معاشرے میں آ چکا ہے، اس سے بچیں، اپنی طاقت بھر آپ کام کریں، جتنا ہے اتنا کھائیں، جتنا ہے اتنا پہنیں، اس سے آگے بڑھ کے نہ جائیں، ورنہ حرام کی نحوستیں لگ جاتی ہیں، حرام کی نحوستیں لگ جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے آج کل عورتوں میں ایک چیز ہوتی ہے جو سودی کاروبار کی شکل اختیار کر چکا ہے، زیورات بدلتی ہیں اپنے دکانوں پہ جا کر کے، زیورات بدلتی ہیں، یہ ڈیزائن پرانا ہو گیا ہے، جا کر کے دکان میں وزن کراتی ہیں، دکان والا کہتا ہے کہ اس کو میں خریدوں گا تو 1 لاکھ اس کے ملیں گے، اب وہ بیٹھ کر کے دوسرا زیور دیکھتی ہیں 1.5 لاکھ کا ہوتا ہے مثال کے طور پر، تو وہ زیور دیتی ہیں 50,000 اوپر سے دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ وہ دے دو۔ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ایک قاعدہ یاد رکھیں، سونا ہو، چاندی ہو، کرنسی ہو، جو پیسہ ہوتا ہے، چاہے روپیے کی شکل میں، ریال کی شکل میں، ڈالر کی شکل میں، چاہے جس شکل میں کیوں نہ ہو، یہ اگر کوئی بندہ ایکسچینج کرتا ہے تو 1 ہاتھ دے 1 ہاتھ لے، معاملہ ایسے ہونا چاہیے، 1 ہاتھ دے 1 ہاتھ لے، اب دیا کل لاؤں گا، کل دیا آج دوں گا۔ اگر وقت آگے پیچھے ہو جائے تو وہ جائز نہیں، یہ سود ہو جاتا ہے، یہ سود ہو جاتا ہے کہ آپ آج دیں۔ یعنی ایسے دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی گھر کے باہر بیٹھ کے کوئی کاروبار کر رہا ہے، غالباً صحابہ سے مروی ہے، موطا مالک کی روایت ہے کہ کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہے گھر کے باہر بیٹھ کر کے، وہ بولا کہ اتنے پیسے ہیں، اس کے بدلے میں دینار دے دو، درہم اتنے لے لو، دینار اتنے دے دو، چاندی اتنی لو، سونا اتنے دو، وہ لے لیا، کہا کہ جا کے گھر پہ رکھ کے میں لے کے آؤں گا۔ یہ بھی جائز نہیں ہے، پہلے گھر سے لاؤ، ٹیبل پہ سامنے رکھو، یہ سونا ہے، چاندی، یہ ریال، یہ روپیہ، ایسے ہونا چاہیے۔ اب عورتیں جو کرتی ہیں عام طور پہ ہوتا ہے، اس کو جائز بنانے کی شکل ہے، آپ نے جو زیور دیا ہے 1 لاکھ جس کی قیمت ہے، آپ اس سے 1 لاکھ واپس لے لیں، پھر 1,50,000 اس کے ہاتھ پہ دے، بولیں کہ اس کے بدلے فلاں زیور دے دے۔ اب اس میں مشکل یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پیسہ لیں گے تو کم پیسہ دے گا، پیسہ لیں گے تو کم پیسہ دے گا، ایکسچینج کریں گے تو پیسے زیادہ ملیں گے۔ دکان والے کو سمجھا دو کہ یہی مجھے خریدنا ہے، ابھی میں خریدوں گی، ابھی یہ پیسے تیار ہیں، آپ 1 ہاتھ سے پیسہ لیں، 1 ہاتھ سے زیور دیں، پھر اس میں پیسہ ملا کر کے پورا پیسہ اس کے ہاتھ میں دے دیں، اس کے بعد زیور خرید لیں۔ تھوڑی سی محنت سے، تھوڑی سی کوشش سے جو حرام کاروبار ہونے لگا ہے وہ حلال میں بدل سکتا ہے۔ غفلت ہے، نہیں جانتی ہیں، نہ مرد جانتے نہ عورتیں جانتے، معاملہ دھڑلے سے ہونے لگا ہے۔ اس سے پرہیز کریں، سودی کاروبار ہے، 1 ہاتھ دے 1 ہاتھ لے، معاملہ ضروری ہے۔ خاص طور پر کرنسی کا جو مسئلہ ہے، اس میں آپ کو 1 ہاتھ سے دینا چاہیے، 1 ہاتھ سے لینا چاہیے، یعنی ایک ہی ٹیبل پر معاملہ صاف ہو جائے، 2 سیکنڈ 2 منٹ کے لیے بھی آگے پیچھے نہ ہو، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اسٹاک مارکیٹ آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے اچانک قیمتیں گر جاتی ہیں، اچانک قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ نے کوئی چیز دی ہو، 2 منٹ پہ قیمتیں گر جائیں اور وہ کہنے لگے کہ نہیں دیکھو قیمتیں گر چکی ہیں، آپ اب کی یہ قیمت ہے، جبکہ جب دیا تھا قیمت کچھ اور تھی، جھگڑے ہو جائیں گے آپس میں، مسئلے بگڑ جائیں گے۔ اور اسلام ایسی کوئی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ جس سے آپس میں جھگڑے پیدا ہوں، اسلام ہر جھگڑے سے روکتا ہے، ہر معاملے سے روکتا ہے کہ انسان معاملہ صاف رکھے، بالکل
تو یہ جو غلطی عام طور پر ہمارے مسلمان عورتوں کے درمیان یا خاندانوں میں ہونے لگی ہے، اس سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے بہت سے اور ایسے کاروبار یا چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان عام ہیں، جیسے ایک بہت بڑا فتنہ کچھ سالوں سے چلا، یہاں پہ بھی اس کے آثار ہوئے ہوں گے، انویسٹمنٹ کا فتنہ، کہ اتنے پیسے دو، نتیجے میں اتنا ریٹرن آپ کو ملے گا، ماہانہ اتنے ملیں گے، سالانہ اتنے ملیں گے۔ کتنی کمپنیاں آئیں لوٹ کے چلی گئیں، لوگ اپنے گھروں کو بیچ کے، جائیدادوں کو بیچ کے اس پہ لگانے لگے، لیکن سب دھوکے باز نکلے الا ماشاء اللہ۔ مسلمانوں کا بڑا دھوکہ ہوا۔ معزز حاضرین، جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ آپ بیٹھ کے کھائیں، کہیں نہ کہیں آپ کی محنت لگے، آپ کا وقت لگے، یا تو دین میں یا تو دنیا میں، بغیر اس کے بیٹھ کے کھانے کی عادت یہ مسلمانوں کی نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نوجوان کو دیکھتے تو خوش ہو جاتے اس کی نوجوانی دیکھ کر کے، اور جب پتہ چلتا ہے کہ بیکار ہے، کوئی کام نہیں کر رہا ہے، تو ان کی آنکھوں سے گر جاتا، ان کی آنکھوں سے گر جاتا وہ نوجوان جو کسی مصروفیت میں نہ ہوتا، کسی کام میں نہ ہوتا۔ تو لوگوں نے کیا کیا، اپنے گھروں کو بیچ بیچ کر کے پیسے لگا دیے کہ ماہانہ اتنے لاکھ اتنے ہزار آئیں گے۔ عام طور پر جتنی کمپنیاں ایسی ہیں جو اس قسم کا پیسہ لے کر کے لوگوں کو نفع دینے کا وعدہ کرنے لگی، تقریباً فراڈ تھی۔ مختصر سے ان کے پاس بزنس تھے، لیکن کوئی مضبوط بزنس ان کے پاس نہیں تھا کہ جس سے وہ چلا سکیں۔ لوگوں کا پیسہ لوگوں میں ہیر پھیر کرنے لگے، جب سر سے پانی اٹھ گیا غائب ہو گئے، لوگوں کو پیسہ لے کے بھاگ گئے۔ کتنے واقعات ہیں، کئی شہروں میں ہو چکا ہے۔ یہ پہلے پوچھ لیتے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ انسان مال کو بہت چاہتا ہے، بڑا شوق ہے، بڑی محبت ہے دنیا سے، بڑی محبت ہے دولتوں سے۔ جب معاملہ سر سے اوپر چلا جاتا ہے، تب آ کر کے معاملے کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ربا، اور میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو اس میں بزنس کیے ہیں، وہ کہتے ہیں، یا کئی لوگ ایسے ہیں، جیسے کچھ دن پہلے ایک بندہ آ کے کہنے لگا کہ میں تقریباً 25-30 لاکھ اندر جا چکا ہوں، لوگوں سے میں کچھ لیتا ہوں اس امید سے کہ کچھ کروں گا، کچھ نفع دینے کا وعدہ کرتا ہوں، نفع دے نہیں سکتا، دینا ضروری ہے، اپنے جیب سے اٹھا کے دیتا ہوں۔ کیا کھا رہے ہیں آپ نے 20 لاکھ انویسٹمنٹ کے نام پہ ڈال دیے، ماہانہ آپ کو کچھ ہزار چاہیے، وہ بندہ کچھ کر نہیں پا رہا ہے لیکن آپ کو برابر کھلا رہا ہے۔ پیسوں کے بدلے ایزی منی جو نکالی جاتی ہے عام طور پہ سود ہوتی ہے۔ یہ طریقہ بڑا عام ہے، رواج بڑا عام ہو چکا ہے، اس سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے ایک اور چیز جو بڑی عام ہے، چین بزنس، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ گاہک پکڑ کے لاؤ، تم 2 کو ممبر بناؤ، تم 4 کو بناؤ، تم 6 کو بناؤ۔ اس میں جو چیز خریدی بیچی جا رہی ہوتی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے خریدے بیچنے سے، برائے نام ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ ممبر بنائے، ممبر بنائے، ممبر بنائے، بس۔ اور ربا کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ نے جتنا پیسہ لگایا اس کے بدلے آپ کو کتنا ملے گا آپ کو نہیں پتا۔ 2 ممبر بنیں گے کہ 4 بنیں گے، 10 بنیں گے کہ 12 بنیں گے، آپ کو نہیں پتا۔ یہی ہے سود کی شکل، یہ ناجائز شکل۔ جتنے چین بزنس ہیں اس کے تعلق سے علماء کرام نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ اس میں عین سود ہے، اس میں مکمل سود پایا جاتا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ آپ مثال کے طور پر ممبرشپ کی فیس 5,000 روپیہ ہے، آپ نے دے دی، کچھ سامان آپ کو مل گیا۔ اب اس 5,000 کے بدلے میں آپ کا مقصد سامان نہیں ہوتا ہے، ممبرس ہوتے ہیں۔ اب 5 کے بدلے میں آپ کو 10 ملیں گے، 20 ملیں گے یا نہیں ملیں گے، آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کیا ملنے والا ہے آپ کو۔ اور جائز خرید و فروخت کی شرط یہ ہے کہ جو آپ دے رہے ہیں وہ بالکل صاف ہو، میں اتنا پیسہ دے رہا ہوں، جو مل رہا ہو صاف ہونا چاہیے، اتنا پیسہ مل رہا ہے۔ اور جہاں پر اس قسم کی جہالت ہو وہ خرید و فروخت جائز نہیں ہوتی۔ اور دوسرا مزید یہ ہے کہ جتنے لوگ اس میں بنے ہیں یا بنتے ہیں ان کا مقصد وہ سامان نہیں ہوتا ہے جو 5,000 کے بدلے ان کو مل رہا ہے، وہ بس لے لیتے ہیں، گھر پہ یوز ہو جاتا ہے، لیکن مقصد اصل میں کیا ہوتا ہے؟ ممبر بنانا۔
ماہانہ کچھ پیسے آئیں، سالانہ کچھ پیسے آئیں. تو معزز حاضرین، یہ تمام ایسی سودی کاروبار ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں. ایسے اور بہت سے ہیں. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو آپ معلوم کرنے کی کوشش کریں. جب آپ نماز کو آئیں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قومے میں کیا ہے، رکوع میں کیا ہے، سجدے میں کیا ہے، کیسے کیا ہونا چاہیے، کیا دعا پڑھی جانی چاہیے. بازار میں جا کے بیٹھیں، کاروبار کریں، کچھ لیں کچھ دیں، کچھ خرید و فروخت کریں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، کیسے لینا ہے، کیسے دینا ہے. اگر بغیر پتے کے آپ کریں گے، برکتیں اٹھ جائیں گی زندگی سے، نحوستیں لگ جائیں گی زندگیوں پر، اور یہی ہو رہا ہے الا ماشاء اللہ. تو معزز حاضرین، خرید و فروخت جن کو کرنا ہے وہ اس کی فقہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، معلومات حاصل کریں کہ کیا جائز اور کیا ناجائز ہے. اور اسی طریقے سے ایک میں یہاں پہ تنبیہ بھی کر دوں آپ لوگوں کو کہ جتنی بلیں آتی ہیں، چاہے وہ آپ کا کرنٹ کا بل ہو، پانی کا بل ہو، یا جو بھی بلیں ہوتی ہیں قانونی اس کی گورنمنٹ کی بلز، اس کو آپ کوشش کریں کہ وقت سے پہلے آپ ختم کر دیں، ورنہ ایریئرس پر انٹرسٹ لگ کے آتا ہے. آپ دے رہے ہیں، آپ کی بل 2000-3000 آئی ہوگی ماہانہ الیکٹرسٹی بل، آپ سستی کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک 20-25 روپئے 50-100 روپئے انٹرسٹ کے نام پہ لگ کے آ جاتے ہیں، آپ کو دینا پڑتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سود لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے. کیوں اپنی غفلت کی وجہ سے اس نحوست کا آپ شکار ہو جائیں؟ کوشش اس بات کی کریں کہ جو بھی معاملہ ہو وقت پہ طے ہو جائے، وقت پہ ختم کر دیں، تاکہ اس قسم کی نحوستیں آپ کے گھروں میں، آپ کے پیٹ میں، آپ کے بچوں میں نہ آنے پائیں. ورنہ حرام مال اپنی بڑی نحوستیں رکھتا ہے. حرام مال کے بڑے برے اثرات پڑتے ہیں، تربیت پر بڑے برے اثرات پڑتے ہیں، صالحیت پر برے اثرات پڑتے ہیں، عبادتوں پر برے اثرات پڑتے ہیں. اور کیا یہ کم ہے جو اللہ کے نبی کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ بڑی دور دراز سے بندہ اللہ کے گھر پہنچے، یا رب یا رب یا رب پکارے، اور اللہ اس کی دعا ہی نہ سنے کیونکہ حرام پہ پلا ہے، حرام اس کے پیٹ میں، حرام وہ پہنا ہوا ہے. حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اور آخری بات میں کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ عام طور پر لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ میری بینک میں سود جمع ہو چکا ہے، اکاؤنٹ میں سود آ چکا ہے، اتنا سود آ چکا ہے، کیا کریں اس کو؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑ دیں اس کو اسی میں. تو رائے یہ ہے کہ اس کو اس میں نہ چھوڑا جائے. آپ کے اکاؤنٹ سے لگا ہے، آپ اسے نکال لیں، لیکن اللہ سے ڈریں کہ آپ اس کو استعمال کریں. اللہ سے ڈریں کہ آپ اس کو استعمال کریں. اگر آپ کا ایمان کمزور ہے تو آپ نکال کے بینک سے نکلنے سے پہلے کسی کو دے کے آ جائیں، کیونکہ کئی احصائیے کیے گئے، حسابات کیے گئے، تو جن مسلمانوں نے بینک میں پیسہ انٹرسٹ کا ایسے ہی چھوڑ دیا، کئی کروڑ میں جمع ہو جاتا ہے وہ، اور وہ ان کے ہاتھوں میں ہے جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، انہی کے استعمال میں ہوتا ہے. تو کیوں ان کی آپ مدد کریں؟ اگر کچھ پیسہ جمع ہو جائے تو آپ وہاں سے نکال دیں. نکال کر کے یاد رکھیں وہ آپ پر حرام پیسہ ہے. یہاں پر شیطان آتا ہے، چور آتے ہیں. آپ راستے میں جا رہے تھے، خامخواہ پولیس نے پکڑ لیا آپ کی گاڑی کو، اتنا پیسہ دینا پڑا آپ کو، اس پیسے میں سے اٹھا کے دے دیں گے. جائز نہیں ہے یہ. کسی نے کسی پہ ظلم کر دیا، زیادتی کر دی، کیس ہو گیا، فلاں ہو گیا، مظلوم ہے، اس پیسے کے ذریعے اس کو نکال دو، یہ سب جائز نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر کوئی کسی گاڑی پکڑی جائے اس کو اپنی گاڑی چھڑانی ہے، پیسے دینے پڑیں گے. اگر سود کے پیسے نہ ہوتے تو کون سے پیسے دیتا؟ اپنے جیب کے پیسے دیتا. سود کے پیسے ہیں تو وہ دے کر کے اس نے کون سے پیسے بچا لیے؟ اپنے جیب کے پیسے بچا لیے. سود کے پیسے کا فائدہ کسے پہنچا؟ اسی کو پہنچا. تو فائدہ وہی اٹھایا. تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کے اکاؤنٹ سے پیسے لگ کے آ جائیں تو اسے نکال کے فوری طور پہ خرچ کر دیں. اور خرچ کہاں کرنا چاہیے؟ اس کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ آپ اس کو ایسی جگہ پہ خرچ کریں کہ وہ اس پیسے کا کسی کو مالک نہ بنائیں. آپ ایسی جگہ خرچ کریں جہاں پہ روٹیشن بیسس پہ اس کا فائدہ کئی لوگ اٹھا سکتے ہوں. کسی کو مالک نہ بنائیں. جیسے کیا آتا ہے کہ سود کھانا حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے. سود کا پیسہ نہ خود کھائیں گے نہ کسی کو کھلائیں گے، تو کسی کو کھلا کے آپ گنہگار نہ بنیں.
ایسا کچھ کر دیں کہ جس کا روٹیشن بیسس پہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو، وہاں پہ آپ اس کو لگا دیں تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بڑا پیسہ ہو، کوئی مسلم ہاسپٹل ہے، اس نے اس میں ایمبولینس خرید کے دے دی کہ چلے غریبوں کے لیے چلتی رہے، اچھی چیز ہے، کوئی حرج نہیں۔ یا کوئی جماعت جمعیت کی ایمبولینس ہے، یا کوئی کار ہے یا فلاں ہے جو غریبوں کے کام کے لیے جاتی ہے، اس میں پیٹرول ڈال دیں، چھوٹا پیسہ ہو چلے گا۔ یا کوئی ویل چیئر خرید کے دے دیں، یا پھر کسی راستے میں کوئی اصلاح کرنی ہو وہ کر دے جہاں سے کئی لوگ فائدہ اٹھاتے ہو، یعنی کوئی ایک اس کا مالک نہیں بنا، کئی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ایسی جگہ اس کو خرچ کر دیا جائے تو زیادہ مناسب ہے، کیونکہ سود کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے، علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ ہاتھ بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے، ہاتھ بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ جیسے بریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک بکری ہدیے میں پیش کی گئی، صدقے میں پیش کی گئی، بریرہ کو ایک بکری صدقے میں پیش کی گئی۔ اللہ کے نبی گھر آئے، اللہ کے نبی نے گھر میں پوچھا کھانے کچھ ہے؟ تو کہا کچھ نہیں ہے۔ تو کہنے لگے گوشت میں نے دیکھا تھا، تو کہنے لگے کہ بریرہ کو صدقے میں دیا گیا، اس نے ہمیں دیا ہے۔ تو کہنے لگے وہ صدقہ بریرہ پر تھا، بریرہ نے ہمیں ہدیہ پیش کیا ہے، وہ گوشت ہمارے لیے ہدیہ بن کے آیا ہے، صدقہ اس کے اوپر تھا۔ تو علماء اس سے کہتے ہیں کہ ہاتھ بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ سود آپ کے حق میں ہے، دوسروں کے حق میں سود نہیں ہوگا۔ تو اس کی یہ شکل لوگ بیان کرتے ہیں، علماء نے ذکر کیا ہے کہ جیسے کوئی انسان بالکل مجبور ہو، پریشان حال ہو، اس کی جان کا مسئلہ ہو، یا پھر کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہو، تو ایسی صورت میں اس پر آپ خرچ کر دیں، چلے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید کی آیت میں آتا ہے کہ خون حرام ہے، مردار حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر چڑھایا ہوا حرام ہے، یہ تمام حرام ہے سوائے اس کے جو مضطر ہو، پریشان ہو، جس کی جان بچانی ہو وہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے سود کا پیسہ ایسا آدمی جو بالکل پریشان حال ہو اس پر خرچ کیا جائے تو امید ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چاہے مسلمان کیوں نہ ہو، چاہے مسلمان کیوں نہ ہو۔ عام طور پر یہ ذہن میں پایا جاتا ہے کہ اس کو غیر مسلموں میں بانٹ دینا چاہیے، غیر مسلموں کو دے دیں، نہیں، مسلمان کوئی حاجت مند ہو۔ اور دیکھیے انسان کی ضرورتیں تین قسم کی ہوتی ہیں، ایک ضرورت ہوتی ہے جس کے بغیر یا تو اس کی جان کو خطرہ ہے، یا پھر ایسا ہے کہ اسے اپنا کوئی عضو، اپنی کوئی چیز کھو دینی پڑے گی۔ دوسری ہوتی ہے حاجات، یہ ضرورت کے قائم مقام تو نہیں ہوتا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت تکلیف ہوگی کام اگر نہیں ہوگا تو، بہت تکلیف ہوگی، بڑی تکلیف سے گزارا ہوگا گزارا چلے گا لیکن بڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی، یہ حاجات ہیں۔ تیسرا تحسینات ہیں، جو بس ڈیکوریشن کے لیے شوق کے طور پر خرچ کرتا ہے انسان، زائد خرچ جو ہوتے ہیں۔ یہ تین چیزیں، ضرورات، حاجات، تحسینات۔ تو سود کا پیسہ تحسینات میں خرچ نہیں کیا جائے گا، ضرورات میں لگنا چاہیے۔ اور علماء نے قاعدہ بنایا الحاجہ تنزل منزلۃ الضرورہ، کہ حاجتیں بعض اوقات ضرورت کے قائم مقام ہو جاتی ہیں، جس کے بغیر بندے کو بڑی مشکل ہونے والی ہے، تو ایسی جگہ پر بندہ اگر سود کا پیسہ لگا کے خرچ کر دے، امید ہے کہ جیسے اس کے لیے مردار حرام ہے، حلال ہو گیا تھا، ویسی چیز اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو معزز حاضرین، یہ سود کے تعلق سے کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے چاہیں، اور بہت سے مسائل ہیں، اور مسائل میں بھی ایسا ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی تفصیل ہوگی، ہر ایک کا اپنا اپنا مسئلہ ہوگا، ہر ایک کے اپنے اپنے سوالات ہوں گے۔ تو یہ مختصر باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، امید ہے کہ اس سے سود کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پتہ چلی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کاروبار کو حلال طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر حرام کاروبار سے، حرام لقمے سے ہماری اور ہمارے تمام نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے حلال پر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، سوء خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔